یہ اگلی آیت ہے والذین، اور وہ لوگ کے اذا جب فعلوا وہ کرتے ہیں فاحشتاً کوئی بے حیائی کا کام، فحاشی یعنی تو بے حیائی برائی کا کام، او ظالموا یا ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنی جانوں پر، ذکر اللہ تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا پس بخشش مانگتے ہیں لذنوبہم اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب اور کون بخشتا ہے، من کو مطلب کون بخشتا ہے گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، ولا یصروا اور نہیں اصرار کرتے وہ علی ما فعلوا اس پر جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں جزاؤہم ان کی جزا ہے، ہم مغفرتن عظیم بخشش ہے، من ربہم ان کی رب کی طرف سے، وجناتن ایسے باغات ہیں تاجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار ان کے نیچے نہریں ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ونعم اجر العاملین اور اچھا ہے یہ عمل کرنے والوں کا اجر۔ یہ کون لوگ ہیں جن سے گناہ ہو گیا اور وہ بھی بڑا گناہ ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ گناہ کے بعد فوراً اللہ کا ذکر اور استغفار کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے پھر اللہ رحمان و رحیم کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے اے پروردگار، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو معاف فرما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے سے گو اگر گناہ ہو بھی گیا ہے لیکن اس کا ایمان ہے کہ اس کا رب گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے اور اگر چاہے تو معاف بھی فرما دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف فرمایا، اس سے پھر گناہ ہو تو فرما دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف فرمایا، اس سے پھر گناہ ہو جائے پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کرتا رہتا ہے اور اللہ اس کو بخشتا ہی رہتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں رقت طاری ہو جاتی ہے اور ہم اللہ والے بن جاتے ہیں، یعنی دل بہت نرم ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو حالت نہیں رہتی، عورتوں بچوں میں پھنس جاتے ہیں، گھر بار کے دھندوں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری حالت یہی رہتی ہر وقت تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے اور تمہاری ملاقات کو تمہارے گھر پر آتے، سنو اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں سے ہٹا دے اور تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو لے آئے جو گناہ کرے پھر بخشش مانگے اور اللہ انہیں بخشے۔ ہم نے کہا اے نبی کریم علیہ السلام یا حضور یہ تو فرمائیے کہ جنت کی بنیادیں کس طرح استوار ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی تو ایک چاندی کی، اس کا گارا مشک و خالص ہے، اس کے کنکر لولو یعنی موتیوں کے اور یاقوت ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے، جنتیوں کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، ان کی زندگی ہمیشہ کی ہوگی، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، جوانی کبھی ٹلے گی نہیں، اور 3 اشخاص کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، عادل بادشاہ کی دعا، افطاری کے وقت روزے دار کی دعا، مظلوم کی دعا بادلوں سے اوپر اٹھائی جاتی ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جناب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت بعد کے ہی ہو۔ امیر المومنین حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کوئی گناہ کرے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گناہ کی معافی چاہے تو اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے مروی ہے یہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو شخص کامل وضو کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے اندر چلا جائے۔
امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص مجھ جیسا وضو کرے پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے. اس کے اندر ایک چیز شرط ہے کہ اپنے دل سے باتیں نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. بس بخاری و مسلم یہ حدیث تو حضرت عثمان سے، اس سے اگلی روایت حضرت عمر سے، اور اس سے اگلی روایت حضرت بکر سے، اور اس سے تیسری روایت کو حضرت بکر سے حضرت علی سے روایت کرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی وسیع مغفرت، اس کی بے انتہا مہربانی کی خبر جو ہے ہمارے نبی کی زبانی آپ کے چاروں برحق خلفاء کی معرفت ہمیں پہنچی ہے. تو ہم بھی اس موقع پر اپنے گناہ گار ہاتھ اٹھائیں، اپنے مہربان رحیم و کریم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو اقرار کر کے اس سے معافی طلب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جہاں مغفرت کا ذکر ہو تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ لیا کریں، جہاں جنتوں کا ذکر ہو تو آپ بھی وہاں اللہ سے جنتیں مانگ لیا کریں، یعنی اور جہاں اللہ کے گناہوں کی پکڑ کا ذکر ہو تو وہاں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کریں. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، عفو درگزر کرنے والے اور کسی بھکاری کو اپنے در سے خالی نہ پھیرنے والے. ہم خطا کاروں کی سیاہ کاریوں سے بھی درگزر فرما اور ہمارے کل گناہ معاف فرما دے، آمین. یہی وہ مبارک آیت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو ابلیس رونے لگا کہ بنی آدم کے تو گناہ معاف ہوتے رہیں گے، وہ تو معافی مانگتے رہیں گے تو معاف ہوتے ہی رہیں گے. استغفار اور لا الہ الا اللہ، ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو اور استغفار سے مدد لیا کرو. ابلیس گناہوں سے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اور اس کی اپنی ہلاکت لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہے. مسند احمد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم میں بنی آدم کے ان کے آخری دم تک بہکاتا رہوں گا. اللہ نے فرمایا مجھے بھی میرے جلال اور میری عزت کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشتا ہی رہوں گا. ایک اور حدیث میں ہے ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ نے فرمایا توبہ کر لے. اس نے کہا میں نے توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، فرمایا پھر توبہ کر لے. اس نے کہا مجھ سے پھر گناہ ہو گیا، آپ نے فرمایا پھر استغفار کر لے، پھر توبہ کر لے. اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ پھر ہو جاتے ہیں، میں بڑی توبہ کرتا ہوں لیکن پھر ہو جاتا. آپ نے فرمایا تو شیطان کو تھکا دے استغفار کر کر کے، اور جب تو گناہوں کی معافیاں مانگتا رہے گا تو تیرا اللہ جو ہے وہ ضرور معافیاں دے دے گا تمہیں. بخشنا اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قیدی آیا اور کہنے لگا میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توبہ نہیں کرتا، جانے اللہ میں تیری ہی بخشش چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اس نے حقدار کو پہنچا دیے. یعنی بخشش توبہ اگر اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ یہ کام ٹھیک کر رہا ہے، یعنی اللہ ہی سے بخشش مانگنی چاہیے. تو اصرار کرنے سے مراد یہ ہے کہ معصیت پر بغیر توبہ کیے اڑ نہیں جاتے. اگر کئی مرتبہ گناہ ہو جائے تو کئی مرتبہ استغفار بھی کرتے ہیں. اچھا اب آگے چلتے ہیں. یعنی گناہ جو ہو جاتا ہے ہر انسان سے، لیکن اس کے اندر ہم نے توبہ ضرور کرتے رہنا ہے، توبہ کو نہیں چھوڑ دینا، کیونکہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. توبہ کرنے والے کو اس بات کا پختہ جب یقین ہو جائے نا کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو پھر مانگتا ہی رہے گا اللہ تعالیٰ سے. ایک جگہ قرآن پاک کے اندر ہے الم یعلم ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. اور جگہ بھی ہے قرآن پاک میں من یعمل سوءا او یظلم نفسہ،
जो शख्स कोई बुरा काम करे या गुनाह करे, अपनी जान पर जुल्म करे, अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करे तो वो देख लेगा अल्लाह इज्जत जल बख्शिश करने वाला मेहरबान है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि लोगों तुम औरों पर रहम करो तो अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। लोगों तुम दूसरों की खताएं माफ करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। बातें बनाने वालों की हलाकत है, गुनाह पर जाने वालों की हलाकत है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनके कामों के बदले इनकी जजा मगफरत है और तरह तरह की बहती नहरों वाली जन्नतें हैं जिसमें हमेशा रहेंगे और ये बहुत बड़े अमाल हैं। ये काम जो करेगा अजर उसको मिलेंगे, लेकिन जो बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ धर के कि बस अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया समझ के तो सबको ही माफियाँ दे देनी है, तो ये शैतान के बहकावे के अलावा और कुछ भी नहीं। कद खलत मिन कबलिकुम, कद बेशक खलत गुजर चुके हैं, मिन कबलिकुम तुमसे पहले, सुननुन कई तरीके, सुन्नत की जमा है सुननुन। फसीरू तो फिर सैर करो चलो फिरो, फिल अर्जी जमीन में, फनजुरू पस देखो फिर देखो, कैफा कैसा है, काना हुआ आकिबतुल मुकज्जिबीन, अंजाम, आकिबत मतलब अंजाम, जुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की बातों को जुटलाया उनका क्या बना। चल फिर के देखो दुनिया के अंदर। हाजा ये बयानुन्नासी, एक वजाहत है लोगों के लिए, वहुदम व मौइज़तुल लिलमुत्तकीन, के सरासर हदायत और नसीहत है डरने वालों के लिए। वला ताहिनु और ना कमजोर बनो, वला तहज़नु और ना गम करो, व अंतुमुल अलौना और तुम ही सब पर गालिब हो, इन कुंतुम मोमिनीन अगर हो तुम ईमान वाले। ये सारी आयत एक ही कंडक्ट में है तो हम इनको पढ़ते फिर इनकी करते हैं इंशाल्लाह तशरीह। यम सस्कुम अगर पहुंचे तुम्हें करहुन कोई जख्म, फकद तो यकीनन मस्सा पहुंचा है कौमा इन लोगों को भी करहुन जख्म, मिसलहु इसी जैसा, जिनके साथ तुम लड़ाई कर रहे हो, जिनके साथ जिहाद कर रहे हो, अगर तुम्हें जख्म लग रहे हैं तो उनको भी लग रहे हैं। व तिलकल अय्यामु और ये तो दिन हैं, नुदाविलुहा हम नुदाविलुहा बदलते रहते हैं, बारी बारी बदलते रहते हैं इन्हें, बैन अन्नास से लोगों के दरमियान, वलियअलमल्लाहु लज़ीना ताकि जान ले अल्लाह इन लोगों को जो आमनो ईमान लाए, वजह तौखिजा ताकि बनाए मिनकुम तुम में से बाद को शुहदा शहीद, वल्लाहु और अल्लाह ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन अल्लाह मोहब्बत नहीं रखता जालिमों से, वलियुमहिसल्लाहु लज़ीना ताकि खालिस कर दे अल्लाह इन लोगों को जो आमनो ईमान लाए, वयमहकल काफिरीन और मिटा दे काफिरों को। अच्छा, अम हसीब तुम, या तुमने गुमान कर लिया है, अन तदखुलुल जन्नत तक तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में, वल्लमा यालमिल्लाहु हालांकि अभी नहीं जाना, यालम जानने से इल्म से अल्लाह ने, अल्लाह जीना लोगों को जिन्होंने जिहाद किया, मिनकुम तुम में से, वह यालम साबिरीन ताकि वो जान ले सब्र करने वालों को, वलकद और बिलशबा यकीनन कुन तुम थे तुम तमन्नौना तमन्ना करते, नल मौता मौत की, मिन कबली इससे पहले, अन तलकौहु कि तुम इसे मिलो, दलकौ लफ्ज़ मुलाकात से, फ़कत तो बिलाशुबा राअयतुमूहु तुमने इसे देख लिया, हु का मतलब तुमने इसे देख लिया, वकान तुम इस हाल में कि तुम तंजुरून तुम देख रहे थे। अच्छा, इसका एक दफा तर्जमा व मुहावरा सुने। तुमसे पहले भी ऐसे वाक़यात गुजर चुके हैं, ज़मीन में चल फिर कर देख लो आसमानी तलीम को जिन लोगों ने जुटलाया उनका अंजाम क्या हुआ। आम लोगों के लिए तो ये कुरान इजहार हक है और परहेजगारों के लिए हिदायत और नसीहत है। तुम ना सुस्ती करो और ना गमगीन हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमानदार हो। अगर तुम जख्मी हुए तो तुम्हारे मुखालिफ लोग भी ऐसे ही जख्मी हो चुके हैं। हम इन दिनों को लोगों के दरमियान अदतें बदलते रहते हैं।
شکست احد جو تھی یہ اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو جان لے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ناحق والوں کو دوست نہیں رکھتا، ظالموں کو دوست نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ، اور یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ یہ معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون لوگ ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں؟ جنگ سے پہلے تو شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ شہادتیں اور بشارتیں۔ اچھا، چونکہ احد والے دن 70 مسلمان صحابی شہید ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ڈھارس بندھائی ہے کہ اس سے پہلے بھی دیندار لوگ جان و مال کا نقصان اٹھاتے رہے، لیکن بلا آخر غلبہ انہی کا ہوا۔ تم اگلے واقعات پر ایک نظر ڈال لو، یہ راز تم پر کھل جائے گا۔ اس قرآن میں لوگوں کے لیے اگلی امتوں کا بیان بھی ہے اور ہدایت اور واعظ بھی ہے، یعنی تمہارے دلوں کی ہدایت اور تمہاری برائی بھلائی سے آگاہ کرنے والا یہی قرآن ہے۔ مسلمانوں کو یہ واقعہ یاد دلا کر پھر مزید تسلی کے طور پر فرمایا کہ تم اس جنگ کے نتائج دیکھ کر بددل نہ ہو جانا، نہ مغلوب بن کر بیٹھ جانا۔ فتح، نصرت، غلبہ اور بلند بالا مقام ملا کر مومنوں تمہارے لیے ہی ہے۔ اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہارے آدمی شہید ہوئے تو اس سے پہلے تمہارے دشمن بھی تو قتل ہو چکے ہیں، وہ بھی تو زخم خوردہ ہیں، وہ بھی تو زخم کھا چکے ہیں۔ یہ تو چڑھتی ڈھلتی چھاؤں ہے۔ ہاں، بھلا وہ ہے جو انجام کار غالب رہے، اور یہ کہ ہم نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ بعض مرتبہ شکست بالخصوص اس جنگ احد کی تھی، اس لیے کہ ہم صابروں کا یعنی صابروں اور غیر صابروں کا امتحان کر لیں، اور جو مدت سے شہادت کی آرزو رکھتے تھے انہیں کامیاب بنائیں، اور وہ اپنا مال اور جان ہماری راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اعتراض والا جملہ جو ہے بیان کر کے فرمایا یہ اس لیے بھی کہ ایمان والوں کے گناہ اگر ہوں تو دور ہو جائیں اور ان کے درجات بڑھیں، اور ان میں کافروں کا مٹانا بھی تو ہے، کیونکہ وہ غالب ہو کر اترائیں گے، سرکشی اور تکبر میں اور بڑھیں گے، اور یہی ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنے گا، پھر مر کھپ جائیں گے۔ ان سختیوں اور زلزلوں اور ان آزمائشوں کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم سے پہلے لوگوں جیسی آزمائشیں ہوئی ہیں، ایسی جتنی ان کی آزمائشیں ایسی تمہاری نہ ہوئی، اور تم جنت میں چلے جاؤ یہ نہیں ہوگا۔ آزمائش شرط ہے جنت میں جانے کے لیے، اللہ آزمائے گا کیا یہ بندہ میرے دین کے اوپر پکا بھی ہے۔ اور جگہ بھی ہے قرآن پاک میں، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہم صرف اس قول پر کہ ہم ایمان لائے ہیں انہیں چھوڑ دیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ یہاں بھی یہی فرمان ہے، جب تک صبر کرنے والے معلوم نہ ہو جائیں، یعنی دنیا میں ہی ان کا ظہور نہ ہو جائے، تب تک جنت نہیں مل سکتی۔ پھر فرمایا کہ تم اس سے پہلے تو ایسے موقع کی آرزو میں تھے کہ تم اپنا صبر، اپنی بہادری اور مضبوطی اور استقامت اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ، اللہ کی راہ میں شہادت پاؤ۔ لو اب ہم نے تمہیں یہ موقع دیا، تم بھی اپنی ثابت قدمی اولو العزمی دکھاؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ دشمن کی ملاقات کی آرزو نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عفو طلب کیا کرو، اور اگر جب میدان پڑ جائے تو پھر لوہے کی لاٹ کی طرح جم جاؤ اور صبر کے ساتھ ثابت قدم رہو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر فرمایا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ لیا کہ نیزے تنے ہوئے ہیں، تلواریں کھینچ رہی ہیں، بھالے اچھل رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں، اور ادھر ادھر لاشیں بکھر رہی ہیں، اور ایک گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ سب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی۔ آگے چلتے ہیں، وما محمد، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا رسول، ایک رسول، قد خلت، بلا شبہ گزر چکے ہیں، من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت سے رسول ہیں۔ افہم ماتا، تو کیا اگر وہ ماتا موت سے لفظ ہے، فوت ہو جائے، اور قتلا، یا قتل کر دیا جائے، اعلان کا لفظ تو تم پلٹ جاؤ گے، علی عقابکم، اپنی ایڑیوں پر، ومن ینقلب، اور جو کوئی پلٹ جائے
अला आकी बही अपनी एड़ियों पर फलंग ज़रूरा तो वो हरगिज ज़रर से लफज है नुकसान नहीं पहुंचाएगा अल्लाह अल्लाह को शयन कुछ भी। वशज़िल्ला खुश शाकिरीन और अल्लाह बहुत जल्द जजा देगा शुक्र करने वाले को। अच्छा आगे चलते हैं। वमा काना लिनफ्सिन और नहीं मुमकिन कभी किसी नफ्सिन किसी जान के लिए अंता मुता के वो मर जाए इल्ला बिज़न इल्ला मगर अल्लाह के हुक्म से। किताब मुअज्जलन किसी लिखे हुए के मुताबिक, मुअज्जलन अज्जल कहते हैं वक्त मुकर्रर को। वहीं युरिद और जो कोई इरादा करे सवाब दुनिया तो दुनिया के बदले हम देंगे इसे नूती ही इससे देंगे हम मिनहा इसमें से। और वहीं युरिद और जो कोई इरादा करे सवाब आखिराती आखिरत के बदले का नूती हम इसे देंगे मिनहा इसमें से। वसनजज़ि शाकिरीन और हम जल्द जजा देंगे शुक्र करने वालों को। अब देखें शुक्र करने वालों के लिए ये कितनी जो अल्लाह ताला बार बार फरमा रहे हैं। वकाइय मिन नबियन और कितने ही नबी हैं कतला जंग की माहू इसके हमरा रिब्यून कसीरुन रिब्यून रब वाले जो बंदे थे यानी बहुत से रब वाले यानी नेकोकारों की बात हो रही है, उनके सहाबा कराम की बात हो रही है, अल्लाह के नेक बंदों की बात हो रही है कि बहुत से रब वालों ने उनके साथ मिलकर जंग की। फमा वहानो तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारे। वहन होता है हिम्मत हार जाना, मौत से डरना, बुज़दिली दिखाना। लिमा इसकी वजह से अस्साबहुम इन्हें मुसीबत पहुंची फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। वमाज़ाउफू और ना वो कमज़ोर पड़े, व मस्तकानू और ना उन्होंने आजिज़ी दिखाई। वल्लाहु और अल्लाह युहिब्बु साबिरीन युहिब्बु मोहब्बत रखता है सब्र करने वालों से। वमा काना और नहीं थी कौलहुम इनकी बात है इल्ला अन कालू मगर ये कि उन्होंने कहा रब्बाना ऐ हमारे रब इग़फ़िर लना रब्बाना इग़फ़िर लना बख्श दे हमें ज़ुनूबना हमारे गुनाह फ़ी इसराफ़िना व इसराफ़िना और हमारी ज़्यादती को इसराफ़ व ज़्यादती फ़ी अमरिना जो हमारे काम में हुई। व सब्बित और साबित कदम रख अक़दामना हमारे कदम की जमा अक़दाम नून अल्फना जमा के लिए हमारे कदम वंसुरना और हमारी मदद फरमा। ये नून अल्फना जो है जो जमा के लिए आ रहा है हम नून अल्फना का मानी होता है हम अल्लाह कौमिल काफिरीन काफिर लोगों के ऊपर। फ़ाताहुमुल्लाहु तो अल्लाह ने दिया सवाब दुनिया दुनिया का बदला व हुस्ना सवाबिल आखिरा और अच्छा सवाब आखरत का। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन और अल्लाह मोहब्बत नहीं रखता नेकी करने वालों से। और अल्लाह मोहब्बत रखता है अल्लाह मोहब्बत रखता है नेकी करने वालों से। इसमें इन आयात के अंदर अफ़ाइमात और कुतिलन कलब्तुम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का मुगालता और ग़ज़वा उहद में जो उनकी वफ़ात का मुगालता हुआ तो उसकी बात हो रही है। मैदान उहद में मुसलमानों को शिकस्त भी हुई और इनके बाद कत्ल भी किए गए। और इस दिन शैतान ने यह भी मशवरा कर दिया मशहूर कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो गए। और इब्ने कुमिया काफर ने मुशरिकों में जाकर ये खबर उड़ा दी कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके आया हूँ। और दरअसल वो अफवाह भी असल थी और इस शख्स का जो कौल भी गलत था। इसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला तो किया था लेकिन इससे सिर्फ आपका चेहरा कदरे ज़ख्मी हो गया था और बात कोई ना थी। इस गलत बात की शोहरत ने मुसलमानों के दिल छोटे कर दिए और इनके कदम उखड़ गए और लड़ाई से बातिल होकर भाग खड़े हुए। इस बारे में यह आयत नाज़िल हुई कि अगले अंबिया की तरह ये भी एक नबी हैं। हो सकता है कि मैदान में कत्ल कर दिए जाएं लेकिन अल्लाह का दीन नहीं जाता रहेगा। एक रवायत में है कि एक मुहाजिर ने देखा कि एक अंसारी जंग उहद में जख्मियों से चूर ज़मीन पर गिरा पड़ा है और खाको खून में लौट-पोट रहा है। इससे कहा कि आपको भी मालूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल किए गए हैं। इसने कहा अगर ये सही है तो आप तो अपना काम कर गए हैं और अब आपके दीन पर तुम सब भी कुर्बान हो जाओ। इसी के बारे में ये आयत उतरी है। यानी आयत का एक कॉन्टेक्ट होता है कि किसी वो काम एक ख़ास मौके पे उतरी होती है। फिर फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल या इंतकाल
ایسی چیز نہیں کہ تم اللہ کے دین سے پیچھے پاؤں پلٹ جاؤ، اور ایسا کرنے والے اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو جزائے خیر دے گا جو اس کے اطاعت پر جم جائیں، اس کے دین میں مدد میں لگ جائیں، اس کے اصول کی تابع داری میں مضبوط ہو جائیں، خواہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو یا نہ ہو۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سن کر حضرت بکر صدیق جلدی سے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، مسجد میں تشریف لائے، لوگوں کی حالت دیکھی، بھالی، بغیر کچھ کہے سنے حضرت عائشہ کے گھر پر آئے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیرا کی چادر اڑائی ہوئی تھی۔ آپ نے چادر کا کونا چہرہ مبارک سے پرے ہٹا کیا اور بے ساختہ ہو کر بوسہ لیا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر 2 مرتبہ موت نہ لائے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر مسجد میں آئے اور دیکھا حضرت عمر خطبہ سنا رہے ہیں۔ ان سے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ انہیں چپ کرا کر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا، مر گیا، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ خوش رہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس پر موت نہیں آتی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لوگوں کو ایسا معلوم ہونے لگا گویا یہ آیت اب اتری ہے۔ پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہ آیت چڑھ گئی اور لوگوں نے یقین کر لیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ بہت زیادہ کروڑوں رحمتوں آپ کے اوپر نازل فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر کی زبانی سیل کی تلاوت سن کر حضرت عمر کے تو گویا اب قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، پہلے وہ مان بھی نہیں رہے تھے، اب انہیں بھی یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جان فانی کو چھوڑ کر چل بسے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فرماتے تھے کہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر مرتاد ہوں نہ آپ کی شہادت پر۔ اللہ کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے جائیں تو ہم بھی اسی دین پر جو ہیں وہ مر مٹیں گے جس پر آپ شہید ہوئے۔ اللہ کی قسم میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا ولی ہوں، آپ کا چچا زاد بھائی ہوں، آپ کا وارث ہوں، مجھ سے زیادہ حقدار آپ کا اور کون ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اپنی مدت پوری کر کے ہی مرتا ہے، جیسے اور جگہ پہ ہے وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ۔ نہ کوئی عمر دیا جاتا ہے اور نہ کسی کو عمر گھٹائی جاتی، یعنی نہ کسی کی بڑھائی جاتی اور نہ گھٹائی جاتی، مگر سب کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اور جگہ ہے وہ والذی خلقکم من طین، جس اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر وقت پورا کیا اور اجل مقرر کی۔ اس آیت میں بزدل لوگوں کو شجاعت کی، بہادری کی رغبت دلائی جا رہی ہے اور اللہ کی راہ کے جہاد کا شوق دلایا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جوان مردی کی وجہ سے کچھ عمر گھٹ نہیں جاتی اور پیچھے ہٹنے کی وجہ سے عمر بڑھ نہیں جاتی، موت تو اپنے وقت پر آ کر ہی رہے گی، خواہ شجاعت اور بہادری برتو، خواہ نام مردی اور بزدلی دکھاؤ۔ حجر بن عدی فرماتے ہیں کہ جب دشمنان دین کے مقابلے میں جاتے ہیں اور دریائے دجلہ بیچ میں آ جاتا ہے، لشکر اسلام ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ اس آیت کی تلاوت کر کے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بے اجر نہیں مرتا، آؤ اسی دجلہ میں گھوڑے ڈال دو۔ یہ فرما کر آپ اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیتے ہیں، آپ کی دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ دشمن کا خوف خشک ہو جاتا ہے اور اس پر ہیبت طاری ہو جاتی دشمن پر۔ وہ کہنے لگتے ہیں یہ تو دیوانے آدمی ہیں، جو تو پانی کی موجوں سے بھی نہیں ڈرتے، بھاگو بھاگو، چنانچہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا بھی روح ڈال دیا تھا دوسری امتوں کے اوپر، باطل و قوت کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں جس کا عمل صرف دنیا کے لیے ہو تو اس سے تو جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، اور جس کا مقصد آخرت طلب ہو اسے آخرت ملتی ہی رہے گی اور ملتی ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اپنے مقدر وہ پا لیتا ہے۔ جیسے اور جگہ فرمایا من کانا یرید حرث الاخرہ، آخرت کی کھیتی کے چاہنے والے کو ہم زیادتی کے ساتھ دیتے ہیں اور دنیا کی کھیتی کے چاہنے والے کو ہم گو دنیا دے دیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور جگہ ہے من کانا یرید العاجلہ، جو شخص صرف دنیا ہی طلب ہو، جس شخص کی صرف دنیا ہی طلب ہو تو ہم ان میں سے جسے چاہیں جس قدر چاہیں دنیا دے دیتے ہیں، پھر وہ جہنمی بن جاتا ہے اور ذلت رسوائی کے ساتھ اس میں جاتا ہے۔ جو آخرت کا خواہاں ہو، کوشاں بھی ہو اور با ایمان بھی ہو، ان کی کوشش اللہ تعالیٰ کے ہاں مشکور ہے، اس لیے جہاں بھی فرمایا کہ ہم شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دے دیتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ خود کے مجاہدین کو خطاب کرتا ہوا فرماتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے نبی اپنی جماعتوں کو لے کر دشمنان دین سے لڑے پھرے، اور وہ تمہاری طرح اللہ کی راہ میں تکلیفیں بھی پہنچائے گے، لیکن پھر بھی مضبوط دل اور صبر و شاکر رہے، نہ سست ہوئے نہ ہمت ہاری، اور اس صبر کے بدلے انہوں نے اللہ کریم کی محبت خرید لی۔ ایک یہ بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ اے مجاہدین احد، تم جو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے کیوں ہمت ہار بیٹھے ہو؟ کفر کے مقابلے میں کیوں دب گئے ہو؟ حالانکہ تم سے اگلے لوگ اپنے انبیاء کی شہادت کو دیکھ کر بھی نہ دبے، نہ پیچھے ہٹے، بلکہ اور تیزی کے ساتھ لڑے۔ یہ اتنے بڑی مصیبت بھی ان کے قدموں پر جب آگی تو ان کے قدم نہ ڈگمگائے، ان کے دل چھوٹے نہ کر سکی یہ مصیبت بھی۔ پھر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سن کر خبر سن کر اتنے جو ہیں وہ بودے کیوں ہو گئے؟ ریبیون کے بہت سے معنی آتی ہیں، مثلاً علماء بھی آ گئے، ابرار بھی آ گئے، متقین آ گئے، عابد، زاہد، تابع فرمان وغیرہ وغیرہ، اور اصل جو ہے رب والے یعنی۔ پس قرآن کریم ان کی اس معصیت مصیبت کے وقت کی دعا کو نقل کرتا ہے کہ انہیں دنیا کا ثواب اور نصرت و مدد، اور ان کو اقبال ملا، آخرت کی بھلائی اور اچھائی بھی ان کے ساتھ جمع ہوئی۔ یہ محسن لوگ اللہ کے چہیتے بندے ہیں۔ چلو آگے چلیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ چلو بس ہو گیا ہے سب کاج کا ہے، کل کو انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین اسلام کی خدمات کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے، اور جتنی زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے جس زندگی کے اندر اپنے دین کے کام لے لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں چن لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اور جمع کے لیے آپ سب جو ہیں پھر نشہدو کا بول لیا کریں، تو استاد بھی اگر نشہدو کا بول لے تو بھی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔